السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس حکیم اطہر حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا جو نسخہ ہے یہ یقیناً مجھے ورثے میں ملا ہے۔ بہت سارے نسخوں کو اخفاء کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن اس نسخے کے خفیہ رکھنے کے متعلق اس قدر اصرار کیا گیا کہ یہ اپنی اولاد میں سے صرف اپنے جانشین کو یہ نسخہ دینا ہے، ورنہ یہ نسخہ کسی کو نہیں دینا۔ اس کے فوائد و تجربات کی بہت حکایات نسخے کے ساتھ تحریر ہیں۔ یہ نسخہ نہایت مہموں میں لکھا ہوا تھا تاکہ اگر کوئی شخص بیاض پر قادر بھی ہو جائے تو اسے سمجھ نہ آئے۔ بہرکیف ان تمام اہتمامات کے باوجود میں نے اس نسخے کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ہمارے علاقے میں ایک کہا جاتا ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے، ایک جو عیاش انسان رہتا تھا، اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی طاقت مردمی جو ہے اور امساک اس غضب کا ہے کہ 1 درجن عورتیں بھی اس کی تاب نہ لا سکتی۔ پھر لطف یہ کہ رات بھر مشغول رہنے کے باوجود ان کی طبیعت میں سرم و ضعف یا کسی قسم کی تکان وغیرہ کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ ان کی اس شہ زوری پر، چونکہ متحدہ ہندوستان تھا، ان کی اس شہ زوری پر دنیا رشک کرتی تھی، مگر یہ معمہ حل نہیں ہوتا تھا کہ آخر یہ کیا طلسم ہے۔ بعض کہتے کسی سنیاسی نے اسے ہیرے کا کشتہ دے دیا، کوئی کہتا ایک کیمیا گر اسے چند خوراکیں دے گیا، اور غرض ہر جگہ اس کے چرچے رہتے تھے۔ بہت لوگوں نے کوشش کی کہ اس سے نسخہ لیا جائے، لیکن کبھی اس نے اس نسخے کے حوالے سے ہوا بھی نہ لگنے دی۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو معجون ہے جو صرف 3 ماہ کے بعد صرف 1 ہفتہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، یہ اتنی زبردست چیز ہے۔ جب اس انسان سے رابطہ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ جو معجون ہے ہر 3 ماہ کے بعد استعمال کرنی تھی، لیکن میں نے پہلے مہینے ہی اسے ڈبل خوراک میں استعمال کر لیا۔ پھر صورت یہ ہوئی کہ میں خود پریشان کہ کوئی صورت تسکین کی نظر نہیں آتی۔ انتشار کا یہ عالم کے انزال کے بعد بھی فروغ نہیں ہوتا تھا۔ امساک کی یہ حالت کے گھنٹوں انزال کا پتہ ہی نہیں۔ غرض اسی کیفیت میں کئی برس گزر گئے۔ اب کسی قدر آرام ہے، روزانہ 2 دفعہ جمع کرنے کی ضرورت پھر بھی اسے پیش آتی۔ غرض یہ کہ یقین ہو گیا کہ یہی وہ ورثہ ہے، یہی وہ چیز ہے جو مجھے ورثے میں ملی تھی، مگر میں نے کچھ زیادہ توجہ نہیں کی۔ بعد میں نے 1 دفعہ تیار کی، پھر تیار کی۔ اس نادر تحفے کے اتنے قدردان ملے کہ میں خود بھی حیران ہو گیا۔ دنیا بھر میں طاقت کے لیے کسی دوا کا، اس طرح کی دوا کا ملنا بہرحال آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے۔ اپنے خاندان کا سرمایہ مجربات یا عطر مجربات، اس کا نام عطر مجربات بھی رکھا گیا، پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ تمام صدری سربستہ راز آپ کو بتا کر چھوڑوں گا۔ احباب، اس کی اور تفصیل بتاؤں تو وہ بہت زیادہ تفصیل بتائی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تفصیل کے حوالے سے بس اتنا ہی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز، کوئی اور معجون میں نے نہیں دیکھی۔ اس معجون کا نسخہ بڑا آسان سا ہے۔ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور جن احباب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کیجئے تاکہ وہ آپ اور آپ کے دوستوں تک پہنچتی رہیں، اور نئی سے نئی بیل آئیکن کا بٹن دبانا لازمی ہے، کیونکہ اس سے آپ کو نئی سے نئی اپڈیٹ ملتی رہیں گی۔ 1 گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اور وہ دبا دیا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ احباب، میں نسخہ بتانے کو جا رہا ہوں۔ خراطین مصفہ آدھا سیر یعنی 40 تولہ، شہد خالص 5 پاؤ، روغن زرد 5 پاؤ، پارا 6 ماشا، مشک خالص 6 ماشا۔ پارے اور شہد کو یکجا شہد کی مدد سے حل کرتے جائیں تاکہ یہ یکجان ہو جائیں۔ اس کے بعد سب اجزاء کو کسی روغنی ہنڈیا میں ڈال کر اس کا منہ اچھی طرح بند کر دیں تاکہ بخارات نہ نکل سکیں، جسے ہم کہتے ہیں
گل حکمت کرنا، اسی طریقے سے اسے گل حکمت کر دیں۔ یہ حکیموں کی مشہور اصطلاح ہے کہ اس کو اوپر سے مٹی سے لیپ کر دیں تاکہ اس میں سے بخارات نہ نکل سکیں۔ اب بند ہنڈیا جو ہے اس کے اوپر 4-5 سیر کا وزن بھی رکھنا ضروری ہے۔ نیچے ہسنا کی ایک لکڑی ہوتی ہے، وہ جلا دیں تاکہ اور اس جلائیں اور یہ برابر 24 گھنٹے جلتی رہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل آگ ٹھنڈی پڑ گئی ہے تو اس مرتبان کو نکال لیں۔ مرتبان کو نکالنے کے بعد اب آپ یہ اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا اسی طریقے سے آپ تقریباً اس کو 6 دفعہ آگ دیں گے، لیکن ہسنا کی لکڑی آپ کو ملے گی، ہسنا کی لکڑی لینی پڑے گی۔ اگر فرض محال آپ کو ہسنا کی لکڑی نہیں ملتی تو پھر بوہڑ کی لکڑی کی آگ آپ کو دینی پڑے گی۔ وہ آگ دینے کے بعد جب یہ سرد ہو جائے تو آپ اس کو نکال لیں، اور احباب آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ماشا صبح ایک ماشا شام کھا لیں۔ طاقتوں کی کائنات کا بادشاہ بنانے والا یہ نسخہ میں نے آج آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا۔ یہ نسخہ ایسا نسخہ ہے کہ اس کا مد مقابل کوئی اور معجون ہو ہی نہیں سکتی۔ میں اس کو زیادہ بتانا بیکار سمجھتا ہوں اور اس کی زیادہ تعریف کرنا بیکار سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ اتنی زبردست معجون ہے احباب کہ اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ اپنے جانشین کو بتانے کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے جانشین کو بتا سکتے ہیں، ورنہ یہ نسخہ کسی اور کو نہیں بتا سکتے۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو آپ کو بالکل ہر قسم کی کمزوری سے نجات دلا دے گا، اور طاقت کی ایک خوراک اس کی۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ اس کا جو ہے وہ ہر 3 ماہ بعد 1 ہفتہ یہ دوائی کھانی ہے، اور اگر کوشش کریں کہ یہ سردیوں میں استعمال کی جائے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کو گرمیوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو دودھ زیادہ استعمال کرنا پڑے گا۔ جب آپ دودھ زیادہ استعمال کریں گے تو جس کے اندر ایک خشکی ہوتی ہے، حالانکہ اس میں خالص گھی شامل ہے، روغن زرد شامل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں خشکی ہو جاتی ہے۔ احباب آپ یقین کریں یہ اسراری نسخہ یہ جس کا اخفاء بہت مشکل تھا میرے لیے، لیکن میں نے چونکہ اپنے احباب سے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں کوئی نسخہ چھپاؤں گا نہیں، تو یہ نسخہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ احباب میری ویڈیو 10 منٹ کی ہوتی ہے، اسے پورا دیکھا کریں تاکہ بیچ میں جو میں کچھ خاص باتیں کرتا ہوں آپ اس سے رہ نہ جائیں۔ اور یہ نسخہ ان حکماء کے لیے بھی زبردست ہے جو حکماء بازاری میڈیسن استعمال کرواتے ہیں اور پھر مریضوں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں۔ احباب یہ ایک ایسی معجون ہے، یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو اپنے اندر بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ حکیم عطر کو اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو، ایک نئے موضوع اور ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھا کریں تاکہ محبت بڑھتی رہے، تعلق بڑھتا رہے اور پیار اسی طرح پروان چڑھتا رہے۔ پاکستان سے باہر کے لوگوں کو میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان اور پاکستان کے باہر کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں، وہ اپنا ایڈریس دیں گے، آپ کو وہیں دوائی پہنچ جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی تردد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ دوائی میرے کوئی بھی پارسل کوئی بھی پاکستان اور پاکستان سے باہر کہیں بھی بیٹھ کے میری میڈیسن بنی ہوئی منگوانا چاہے تو وہ حاضر خدمت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ میں نے اس لیے نسخہ بتا دیا آپ لوگوں کو کہ یہ نسخہ آپ خود بنا سکتے ہیں تو بنا لیں۔ حکیم عطر نے اپنا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ احباب یہ نسخہ بھی دوسرے نسخوں کی طرح انتہائی اہم ہے، اور یہ میری بیاض یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری بیاض میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ خود ہی جو ہے اس کو ہم نے خود جو ہے نا جلد کرایا ہوا ہے، یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ ہمارے وہ صدری نسخہ جات ہیں۔ آپ کو یوں نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارے وہ صدری نسخہ جات ہیں جو پرانی سے پرانے ہمارے بزرگوں نے درج کر رکھے تھے، اور وہی کتاب میں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ احباب حکیم عطر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔